تمام مومنین کی خدمت میں آ سکا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، پیام بیداری کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں کچھ اور قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے کلام نورانی سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ ایسی نکات بیان کریں گے کہ جو انشاءاللہ ہماری بیداری کے لیے، ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے وہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ جو آپ نے روزے کی اہمیت اور فلسفہ کو ذکر کیا اس حدیث میں۔ رمضان المبارک ہے اور روزے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، انسان جو غریب، مستضعفین ہیں، مظلوم ہیں، ان کے لیے اپنے اندر ایک درد پیدا کرے۔ یعنی جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو در حقیقت یہ انسان کے بدن کی ایک زکوٰۃ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، یعنی روزہ انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ اور جو سفر ہے، انسان جب سفر کرتا ہے تو وہ انسان کو مالدار کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحت مند رہنے کی علامت روزے کو کہہ رہے ہیں، اور جو مسافر یعنی جو سفر کرتے ہیں وہ مالدار ہو جاتے ہیں، یعنی تجارت کو انسان کے لیے وہ غنی ہونے کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ وہ معدہ ہے، یعنی انسان کا جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو وہ شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اندروں از طعام خالی ببین تا ببینی معرفت نور در خود۔ یعنی شیخ سعدی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کو خالی رکھو، یعنی در حقیقت روزہ جب آپ اندر سے خالی ہوں گے تو نور معرفت جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گا، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سفر کریں گے آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا۔ پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ روزے کا فلسفہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے، مسلمانوں کے اخلاص کو پرکھنے کا بہترین طریقہ، وسیلہ وہ روزہ ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کے اخلاص کو دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے، انسان کو دکھاتا ہے کہ کیا انسان خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے یا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ غریب و نادار اور مظلومین جو ہیں ان کے لیے احساس جو ہے وہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو غریبوں کے لیے، بھوکوں کے لیے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے جب خدا کے لیے انسان بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو انسان میں ایک اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان غریبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ در حقیقت روزے کی جو سختیاں ہیں ان کو تحمل، صبر و تحمل سے اس کو برداشت کیجیے تاکہ انسان کمال کی طرف سفر کر سکے۔ در حقیقت ہماری زندگی کا مقصد، ہدف یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، ہم توبہ کا دامن پکڑ لیں، ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان سے ہزار توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ 40 صباحا، یعنی جس کسی نے 40 دن تک اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، اپنے نفس کو پاک کر دیا، خالص رہا، گناہوں سے پاک رہا، تو کیا ہے ینابع الحکمہ، یعنی حکمت جو ہے من القلب الی اللسان، تو حکمت اس کے دل سے اس کے قلب سے زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر وہ فلسفہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، خالص رکھتا ہے، تو اس کے اندر سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اور یہی حدیث حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی تکرار کی ہے کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو خالص رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے ایک بہترین زندگی مہیا کرتا ہے، یعنی خدا اس سے عظیم کام لیتا ہے۔ سب سے بہترین کام، سب سے بہترین فرصت انسان سے جو خدا لیتا ہے وہ ہے دین کی خدمت، وہ ہے صحیح دین اسلام کی خدمت۔ امام خمینی رضوان اللہ
اللہ علیہ کو جو اتنی توفیقات حاصل ہوئیں وہ یہی کہ آپ تقوی کی ایک عظیم ترین مقام پر پہنچ گئے. یعنی آپ تقوی کو آپ نے صحیح اپنایا، اپنے کردار کی عملی طاقت کو دنیا کے سامنے دکھایا اور اس صدی میں اسلام کی طاقت کو زندہ کر دکھایا. تو در حقیقت جو بھی انسان اپنے آپ کو خالص کرے گا، دین کے لیے وقف کرے گا، تو خدا تعالیٰ اس کو خود اپنے راستے پر چلائے گا. تو انشاءاللہ ہم آج آپ کی خدمت میں از خواب گران خیز، چونکہ ہمارا موضوع بیداری ہے اور روزہ در حقیقت انسان کو بیدار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو آج ہم اسی از خواب گران خیز اپنے موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں از خواب گران خیز کے دوسرے جو مقطع ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ از خواب گران خیز کا دوسرا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ وہ نظم ہے کہ جو حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری کے لیے لکھی. در حقیقت پوری امت مسلمہ کے لیے لکھی، لیکن آپ کے مخاطب برصغیر کے مسلمان تھے، پاکستان اور ہندوستان کے، تاکہ ہم اپنی فکر کو جہانی کریں. ہم تمام مسلمان آپس کے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر ہمارا رخ اصلی دشمن کی طرف رہے اور ہم اسلام کو ایک عظیم طاقت میں تبدیل کر دیں. تو اس نظم کا ہدف فلسفہ یہ ہے، بیداری ہے. از خواب گیران خیز، خواب گیران یعنی گہری غفلت، نیند سے خیز اٹھو یعنی برخیز، یعنی اٹھیے اس گہری غفلت سے. اسی طرح اٹھیے جس طرح حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے واقعہ کے بعد اٹھیں، زندہ ہوئیں اور آپ نے پوری دنیا پر امام حسین علیہ السلام کے پیام کو پہنچایا. تو آج ہم تک اگر اسلام باقی ہے، آج ہم تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام باقی ہے، تو وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے، آپ کے افکار کی وجہ سے ہے. تو علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں کہ تمام جو عورتیں ہیں ان کے لیے اسوہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، اور جوانوں کے لیے اسوہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ ان کی طرح ہم بیدار ہوں، اپنے اندر بیداری لے آئیں تاکہ اسلام کو ہم غلبہ و قوت عطا کریں. یہ سب سے بڑی آرزو ہے. آج فلسطین، کشمیر، یمن کے مسائل پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی کا سبب ہے وہ یہ ہے ہماری غفلت. غافل انسان جو ہوتا ہے وہ جو اس کے دشمن ہوتے ہیں ان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہے، ایک انسان اگر سویا ہوا ہے، ایک انسان جو سو رہا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو انسان جاگ رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو اسی طرح ایک انسان جس کی روح بیدار ہے وہ اس شخص کی مانند نہیں ہے کہ جس کی روح سوئی ہوئی ہے. تو جس کی روح بیدار ہے وہ انبیاء اور ائمہ معصومین کی طرح دین کا محافظ بن جاتا ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری کی طرح شیر بن جاتا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح بن جاتا ہے، وہ حضرت میثم تمار کی طرح بن جاتا ہے، وہ حضرت مالک اشتر کی طرح بن جاتا ہے. یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. تو اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو بیدار کریں. روح کی بیداری کی بہترین علامت یہ ہے کہ ہم مظلومین، مستضعفین جہان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ہم اپنے شیعہ اسلام کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ہم لوگوں تک اس مذہب اہل بیت کو پہنچائیں. یہ روح کی بیداری کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو میں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں جو آپ کو بتایا، حضرت ابو ذر غفاری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ طاغوت شکن تھے. در حقیقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور روایات میں ہے کہ آپ اس حد تک فقر و ناداری میں تھے، اور جب آپ کو ربضہ کی طرف بھیجا گیا اور وہ جو واقعات پیش آئے، آپ کی شہادت ہوئی، وہ اسی فقر و ناداری کی وجہ سے. لیکن آپ استقامت کے رستے سے نہیں ہٹے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے نہیں ہٹے. یعنی در حقیقت اپنے زمانے کے جو فرعون اور طاغوت ہیں اور جو سرکش افراد تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت ابو ذر غفاری. تو ہمیں یہ چاہیے ہم حضرت ابو ذر غفاری کی طرح بنیں، ہم اپنے اندر شیر جیسی شجاعت لے کے آئیں. آج سب سے بڑی مشکل دینی طبقات میں بھی اور تمام مسلمانوں میں وہ ہے شجاعت کی. اگر ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، خدا کے لیے اپنا رخ خدا کی طرف کر دیں، تو ہمارے اندر شجاعت آئے گی. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک جنگل میں بہت سارے شیر تھے. تو یہ شیر جب اچانک حملہ آور ہوتے تھے تو بہت ساری بکریاں اور جو ضعیف جانور تھے ان کو کھا جاتے تھے. اور یہ ایک حقیقی تمثیل ہے جو علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ نے اپنی اس میں اسرار خودی میں بیان کی ہے. تو ایک دن بکریوں میں سے ایک دانا بکری، اس نے کہا کہ ان شیروں کی طاقت اور شجاعت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیوں نہ انہی کی شیپ میں، انہی کی شکل و صورت میں ہمارے ایک دانا جائے اور ان کو نصیحت کرے.
کرے، ایسی نصیحت کرے کہ یہ ان کو ایک ایسا تقوی حاصل ہو جائے کہ جس سے یہ کمزور ہو جائیں۔ تو اس بکری نے، ایک دانا بکری وہ گئی، اس نے شیروں کو نصیحت کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں، اگر آپ کے مضبوطی آئے تو آپ جو ہے نا وہ گھاس کھانا شروع کر دیں، یعنی شیروں کو کہا کہ گھاس کھانا شروع کر دیں۔ جب شیروں نے گھاس کھانا شروع کر دی تو ظاہری بات ہے شیروں کی جو خوراک ہے وہ حیوانات، وہی جانور تھے، لیکن جب انہوں نے گھاس کھانا شروع کر دی ان بکریوں کی طرح تو شیر لاغر ہوتے گئے، کمزور ہوتے گئے اور آخرکار مار گئے۔ تو در حقیقت یہاں پہ وہ تمثیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال اس شیر کی جیسے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شیر بنایا تھا، وہ شجاعت، وہ استقامت عطا کی تھی، لیکن بعد میں افراد آئے، کچھ ایسے افراد آئے جو دین کا نام لے کر آئے اور مسلمانوں کو، یعنی جیسے شیروں کو بکری نے گھاس کھانے پہ لگا دیا تو مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی گئی کہ ان کے اندر سے شجاعت کا عنصر نکال لیا گیا، اور در حقیقت وہ نماز، روزہ، تسبیح سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن دین مغلوب ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ مسلمان مغلوب ہو گئے، چونکہ اسلام کا وہ حقیقی فلسفہ جو رسول اللہ نے دیا تھا اس سے مسلمان ہٹ گئے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے یہ حالات آ گئے۔ تو یہ از خواب گران خیز جو ہے در حقیقت یہ مسلمانوں کی بیداری کے لیے ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ اشعار پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم آخر پہ اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ان اشعار میں؟ خورشید کے پیرائے بے سمائے سحر بس، آویزے بے گوش سحر از خون جگر بس، از دشت و جبل قافلہ رخت سفر بس، اے چشم جہاں بین بے تماشائے جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ یعنی یہاں پر علامہ اقبال جو ہیں وہ سب سے پہلے سورج کی اگزامپل دیتے ہیں کہ جس طرح خورشید کے پیرائے بے سیمائے سحر بس، کہ جس طرح سورج جو ہے وہ جب صبح طلوع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے تو پورے جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو ایک پہلے شعر میں بھی علامہ فرماتے ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، یعنی انجم یعنی یہ جو ستارے سب ختم ہو جاتے ہیں اور سورج طلوع کرتا ہے، لیکن یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے خون جگر کی تمثیل دیتے ہیں، یعنی وہ عزم و ہمت اور بہت تلاش کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے اور وہ پورے جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر علامہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ از دشت و جبل قافلہ رخت سفر بس، یعنی جو پہاڑ ہیں، جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں سے قافلے جو ہیں انہوں نے اپنا سامان سفر باندھ لیا ہے، یعنی وہ سفر اور حرکت کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، یعنی وہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو سورج چونکہ طلوع ہو چکا ہے اور دشت اور جبل اور پہاڑ، بیاباں اور تمام جو صحرا میں جو پرند چرند سب جو ہیں وہ سفر کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو اے مسلمان تو بھی اٹھ اور اپنے آپ کو زندہ کر اور اپنا سامان سفر باندھ اور تو بھی اس حقیقی منزل کی طرف اپنا راستہ گامزن رکھ۔ وہ منزل یعنی لقائے اللہ، وہ منزل جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے، وہ منزل جو انسان کو کمال کی طرف لے جائے، یعنی اس طرف سفر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے چشم جہاں بین بے تماشائے جہان خیز، یعنی اے جہان بین، اے چشم جہان بین، کہ اے اس جہان کو دیکھنے والے، اے اس جہان کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے، اے قرآن کے حامل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کے آمین مسلمان، تو بھی اٹھ، تو بھی اس جہان بینی کا مشاہدہ کر، اپنی آنکھ کو کھول، بصیرت سے دیکھ اور تو بھی اس سفر کی طرف آ، برخیز یعنی اٹھ، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ تو بس علامہ اقبال یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں ان اشعار، ان ٹکڑوں میں کہ در حقیقت سورج طلوع ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں جو چرند پرند تمام مخلوقات ہیں انہوں نے اپنا سفر آمادہ کر لیا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں۔ تو اے مسلمان تو کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے؟ تو بھی زندہ ہو۔ در حقیقت یہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زندہ ہو جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی اس آتش، تپش، حرارت کو زندہ کریں، وہ اپنی ذات میں ایک طوفان بن جائیں۔ جب وہ طوفان بن جائیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو پورا کریں گے، یعنی اپنے آپ کو خالص کریں۔ در حقیقت یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، روزے ہیں، اس
اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو پہچانے، انسان اپنے آپ کو زندہ کرے تاکہ رسول اللہ کی آرزو کو پورا کر سکے۔ یہی سب سے اہم ترین فلسفہ ہے۔ یہ جو بات بار بار قرآن میں بہت سارا تکرار ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان لانے والو خدا کے انصار بن جاؤ۔ اسی طرح کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو کہا کہ من انصار الی اللہ، کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم راہ خدا میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو در حقیقت قرآن ہمیں خدا کے دین کا مددگار ہونا سکھا رہا ہے۔ قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم خدا کے دین کے مددگار بنیں۔ تو از خواب گران خیز میں علامہ اقبال یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اٹھیے خدا کے دین کے مددگار بنیں، ان افراد اس لشکر کا ساتھ دیجیے جنہوں نے دین خدا کو زندہ کیا ہوا ہے، جو اس دور کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہی وہ فلسفہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو در حقیقت یہاں پہ از خواب گران خیز میں یہ ایک درس ہے، ایک عبرت ہے انسان کے لیے، ایک یہ پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو زندہ کرے، اپنی شخصیت کو زندہ کرے، وہ انصار اللہ بن جائے۔ اور یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق سورہ صف کی جو آخری آیت ہے کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں، یعنی اس زمانے کے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں، اس زمانے کے جو امام حسین ہیں اس کا ساتھ دیں، اس زمانے کے امام حسین، اس زمانے کے حضرت عیسیٰ، اس زمانے کے جو لشکر حق ہے اس کا ساتھ دیں، یعنی وہ افراد جنہوں نے کلمۃ الحق، یعنی جنہوں نے خدا کے نام کو بلند کیا ہوا ہے ان کا ساتھ دیں، یعنی جو اس وقت کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے حق و باطل کا جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور از خواب گران خیز میں حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم زندہ ہوں، اپنے آپ کو زندہ کریں اور اپنا جو محاسبہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنی شخصیت کو زندہ کر کے ہم اس دور کے لشکر حق کا ساتھ دیں۔ تو یہ وہ پیغام تھا، اہم ترین پیغام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ، اور خدا سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں ہمارے اندر سے ہماری شخصیت کو خدا زندہ کرے، اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور امام حسن علیہ السلام کی اس دعا سے کہ جو امام نے فرمائی ہے کہ جب انسان تمام مشکلات میں گھر جاتا ہے، جب انسان کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خدا کے اسماء ہیں، اور انسان خدا سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنا رابطہ خدا سے قوی کر رہا ہے، اور خدا سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میری حفاظت فرما ان تمام دشمنوں سے، وہ دشمن جنہوں نے مجھے غافل کر دیا تیری ذات سے اے میرے پروردگار۔ تو کیا ہے وہ دعا، میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب اس دعا کو یاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عدتی عند شدتی، یا مونسی عند وحدتی، یا غوثی عند قربتی، احرسنی بعینک التی لا تنام، وقنفنی برکنک الذی لا یرام۔ پھر آخر پہ یہ ہے کہ ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں، یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ جب ہم مکمل طور پہ اپنا رخ خدا کی طرف کریں گے، اپنا رجوع خدا کی طرف کریں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، تو در حقیقت یہ روزے کا فلسفہ ہمیں سمجھ آئے گا، اور ہم ان دعاؤں کے فلسفے کو سمجھ سکیں گے۔ تو در حقیقت مین جو سبق اور درس اور جو نصیحت ہے، جو جس کا مخاطب میں خود ہوں اور آپ سب ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ کریں، اپنے آپ کو پہلی فرصت میں گناہوں سے دور کریں، اپنے نفس کو خالص کریں، پھر ہم راہ خدا کو زندہ کر سکیں گے، پھر ہم دین خدا کے معاون و مددگار رہ سکیں گے۔ تو یہ سب سے اہم ترین نقطہ اس میں جوانوں کے لیے، جوانوں کو چاہیے کہ وہ خود کو زندہ کریں اور راہ خدا میں اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ راہ خدا یہی ہے اس دور میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی جائے، اپنے زمانے کے امام کے نزدیک ہوا جائے، بیدار ہو کر اس دور کے مظلومین مستضعفین کا حامی و پشپناہ بنا جائے۔ تو انشاءاللہ خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا ہماری اس تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہماری زبان میں یہ طاقت دے، ہمارے عمل میں یہ طاقت دے کہ ہم مسلمانوں کو زندہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔